الکلی خان، قدر خان اور الغو خان نے ملتان سے نکل کر الماس بیگ اور ظفر خان کے پاس چلے جانے کے بعد ملتان پر علاؤ الدین خلجی کے سالاروں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ مقتول بادشاہ جلال الدین خلجی کی بیوہ بھی اپنے بیٹوں اور داماد کے ساتھ خیمہ میں آ گئی تھی۔ اس موقع پر الماس بیگ اور ظفر خان نے تیز رفتار قاصد علاؤ الدین خلجی کی طرف روانہ کیے، ساتھ ہی تحریری طور پر ملتان کی فتح کے حالات بھی رقم کر دیے۔ جب یہ فتح کی خبر دہلی پہنچی تو تمام تر مسجدوں میں فتح نامہ پڑھ کر سنایا گیا۔ اس خوشی میں شہر کو دلہن کی طرح سجا کر خوشیوں کی محفلیں منعقد کی گئیں۔ الماس بیگ اور ظفر خان نے ملتان کو فتح کرنے کے بعد چند روز تک وہاں قیام کیا۔ اس دوران ملتان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ظفر خان نے ملتان کے والی کی حیثیت سے وہی قیام کیا، جبکہ الماس بیگ اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ اب الماس بیگ کے لشکر میں جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کے 2 بیٹوں اور داماد کے علاوہ اور بہت سے امراء اور رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ملتان سے دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ الماس بیگ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے دہلی سے احکامات ملے۔ ان احکامات کے تحت الماس بیگ نے جلال الدین خلجی کے بیٹوں اور داماد الغو خان کی آنکھوں میں سلائیاں پہر کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا۔ حبیب احمد جلال الدین خلجی کے انتہائی وفادار امراء میں سے تھا، اس سے بھی اندھا کر دیا گیا۔ ان لوگوں کے سارے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا گیا اور انہیں ہانسی شہر کے قلعے میں بند کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ لشکر میں جلال الدین خلجی کے بیٹے الکلی خان کے 2 بیٹے بھی شامل تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کی بہوؤں کو دہلی کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ ان کامیابیوں کے بعد علاؤ الدین خلجی نے نصرت خان کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ نصرت خان نے یہ عہدہ حاصل کرتے ہی علاؤ الدین خلجی کے امیروں اور درباریوں سے وہ مال و اسباب واپس لینا شروع کر دیا جو علاؤ الدین خلجی نے اپنی حکومت کے ابتدائی زمانے میں سیاسی مصلحت کی بنا پر انہیں خوش کرنے کے لیے تقسیم کیا تھا، اور یہ سارا مال و اسباب شاہی خزانے میں جمع کروا دیا گیا۔ ساتھ ہی علاؤ الدین خلجی نے اپنے ایک ہم نام ملک علاؤ الدین کو اپنی سلطنت کا کوتوال مقرر کیا اور اس سے عطاء الملک کا خطاب دیا گیا۔ اس دوران علاؤ الدین خلجی کے لیے ایک اور مصیبت اور دشواری اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا۔ منگولوں کا 1 لاکھ کا لشکر اپنے سالار دردا خان کی سرکردگی میں شمال کے برفستانوں کی طرف سے نمودار ہوا، ہندوستان میں داخل ہوا۔ منگولوں کے سالار اور ان کے لشکریوں کا ارادہ یہ تھا کہ ہندوستان میں داخل ہو کر کم از کم پنجاب تک کے سارے علاقے کو فتح کر کے اور لاہور پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی جائے۔ اب منگولوں کے 1 لاکھ لشکر کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہ تھا، اور منگولوں کا یہ ٹڈی دل لشکر آندھی اور طوفان کی طرح ہندوستان میں داخل ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوا تھا، یہاں تک کہ دریائے سندھ کو عبور کر کے انہوں نے لوٹ مار، تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جو علاقہ بھی ان کے سامنے آتا وہ پورے کا پورا لوٹ لیتے اور تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ علاؤ الدین خلجی کو جب یہ خبر ہوئی کہ منگولوں کا 1 لاکھ کا لشکر ہندوستان پر حملہ آور ہوا ہے، انہوں نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کیا ہے، تب وہ بڑا برہم ہوا اور اس نے منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں عبرتناک سزا دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ اس نے ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر بڑی برق رفتاری سے لاہور کی طرف بڑھا، اتنی دیر تک منگولوں کا 1 لاکھ کا لشکر یلغار کرتا ہوا لاہور کے قریب پہنچ گیا تھا۔ لہٰذا لاہور کے نواح میں علاؤ الدین خلجی اور منگولوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں علاؤ الدین کے لشکر نے ان پر انگنت منگولوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ علاؤ الدین کے لشکر نے منگولوں کو بدترین شکست دی۔ تقریباً 12,000 منگولوں کو اس جنگ کے دوران قتل کر دیا گیا۔ بہت سے منگول امراء اور سردار گرفتار کر لیے گئے اور قید ہونے والوں کو عبرتناک سزائیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ باقی منگول شکست اٹھا کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ گئے۔ منگول سرداروں اور امراء کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ تھے، لہٰذا ان سب کو گرفتار کر کے دہلی بھجوا دیا گیا۔ منگولوں کی 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دینے سے پورے علاقے میں علاؤ الدین خلجی کے رعب اور اس کے جلال کی داغ بیٹھ گئی تھی۔
جلال الدین خلجی کی اولاد کی گرفتاری اور اس کے بعد منگولوں کی شکست کی وجہ سے چاروں طرف سے علاؤ الدین خلجی کا بول بالا ہوا۔ اس کی عظمت کا سکہ سب کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ آس پاس کے علاقوں کے حکمران علاؤ الدین خلجی کا نام سن کر ہی تھرانے لگے تھے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ علاؤ الدین خلجی کا لشکر جس طرف بھی رخ کرتا، فتح اور نصرت اس کے قدم چومتی۔ اس قدر کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد علاؤ الدین خلجی نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اب وہ ان امراء کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے مقتول سلطان جلال الدین کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا اور جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر علاؤ الدین خلجی کے ساتھ مل گئے تھے۔ علاؤ الدین خلجی جانتا تھا کہ اگر یہ لوگ جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں تو کل اس کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کے ہمنوا بھی بن سکتے ہیں، اور ان امیروں اور امراء سے نمٹنے کے لیے علاؤ الدین نے اپنے بھائی اللہ خان کو مقرر کیا۔ لہٰذا اللہ خان کے مشورے سے ان تمام امراء کی طرف توجہ دی گئی جنہوں نے لالچ اور طمع میں آ کر جلال الدین خلجی کی اولاد سے بے وفائی کر کے اپنی عاقبت اور دنیا دونوں کو خراب کر لیا تھا۔ ایسے تمام نمک حراموں اور امیروں کو گرفتار کر لیا گیا، بیشتر کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا گیا اور بہت سوں کو مختلف قلعوں میں قید کر دیا گیا۔ ان تمام امراء کے مال و دولت پر قبضہ کر کے تقریباً 1 کروڑ روپیہ شاہی خزانے میں جمع کیا گیا۔ جلال الدین خلجی کے صرف 3 امراء کو زندہ رکھا گیا۔ ان میں قطب الدین علوی، ملک نصیر الدین اور ملک جلال الدین شامل تھے۔ ان سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی گئی کیونکہ یہ بڑے وفادار اور بے ضرر سے امیر تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے جلال الدین خلجی کی اولاد کے ساتھ کوئی بے وفائی نہ کی تھی اور نہ ہی علاؤ الدین سے اس سلسلے میں کوئی معاوضہ یا صلہ لیا تھا۔ لہٰذا یہ تینوں امیر زندگی بھر عزت اور شادمانی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے رہے۔ غدار امیروں سے نمٹنے، منگولوں کو بدترین شکست دینے اور اپنے حالات کافی حد تک درست کرنے کے بعد اب علاؤ الدین نے اپنی سلطنت میں وسعت پیدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ لہٰذا ہجری 697 کے شروع میں اس نے اپنے سالار الماس بیگ اور نصرت خان کی سرکردگی میں ایک لشکر دیا، بہت سے سالاروں کو ان کے ماتحت کیا اور انہیں گجرات پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ علاؤ الدین خلجی کا لشکر روانہ ہوا، گجرات کا رخ کیا۔ نہر والا اور گجرات کے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان علاقوں میں علاؤ الدین کے لشکر نے تباہی و بربادی کا بازار گرم کر کے اسے فتح کر لیا۔ نہر والا کا راجہ رائے کرن دکن کے حکمران راجہ رام دیو کی طرف بھاگ گیا اور اس کے ہاں پناہ گزین ہوا، لیکن اس کی بدبختی کے حملے اور فرار کے دوران راجہ رائے کرن کی رانیوں اور اس کے خزانے اور ہاتھیوں وغیرہ پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ رائے کرن کی رانیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور قابل توجہ کنول دیوی تھی۔ یہی کنول دیوی بعد میں علاؤ الدین خلجی کے حرم میں داخل ہوئی اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ رائے کرن کو علاؤ الدین خلجی کے لشکر کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے اپنے علاقوں سے بھاگ کر دکن کے راجہ رام دیو کی طرف چلا گیا تھا اور اپنی رانیوں اور خزانے اور دوسری بہت سی اشیاء سے محروم ہو گیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد رائے کرن حرکت میں آیا اور رام دیو کی مدد سے اس نے گجرات کے ایک علاقے بکلانا پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنے ایک لشکر کے ساتھ مقیم ہو گیا۔ بہرحال اس مہم میں علاؤ الدین خلجی کا لشکر پوری طرح کامیاب رہا۔ گجرات پر ان حملوں کے دوران علاؤ الدین خلجی کے لشکر کے ہاتھ ایک ایسا بت لگا جو سومنات کے اس بت سے ملتا جلتا تھا، جسے عالم اسلام کے عظیم سلطان محمود غزنوی نے حملہ کروا کر توڑا تھا، اور اس بت کو بھی اس بت کے ہم مرتبہ سمجھا جاتا تھا جو سلطان محمود غزنوی کے دور میں تھا۔ علاؤ الدین خلجی کے سالاروں نے اس بت کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ دہلی لے گئے۔ وہاں گلیوں میں اس سے پامال کیا گیا تاکہ لوگوں کے پاؤں تلے آ کر اس کی ظاہری شان و شوکت اور عظمت پامال ہو۔ گجرات کو فتح کرنے کے بعد علاؤ الدین خلجی کا لشکر گجرات سے روانہ ہو کر کنپایت پہنچا اور اس علاقوں کے باشندوں سے خوب مال و دولت حاصل کیا۔ انہی علاقوں میں وہ غلام بھی ہاتھ لگا جس نے آنے والے دور میں ملک کافور کی حیثیت خوب ترقی کی اور علاؤ الدین کی سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔
اس طرح علاؤالدین خلجی کے لشکر کی یہ مہم خوب کامیاب رہی اور گجرات کی اس مہم کے دوران علاؤالدین خلجی کے لشکر کے ہاتھ بے شمار زر و جواہرات اور دیگر سامان لگا اور یہ سارا سامان لے کر لشکر دہلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے علاؤالدین خلجی کا یہ لشکر جب راجپوتانہ کی ریاست جودھپور کے ایک قلعے جالور کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے لشکر کے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو لعنت ملامت کی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے طور پر ہی مال غنیمت کا 5واں حصہ آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ الماس بیگ اور نصرت خان نے ان سے شدید باز پرس کی، بلکہ اس سلسلے میں بڑی سختی سے کام لیا۔ اب حالات کی ستم ظریفی کہ ان کے لشکر میں اس موقع پر بہت سے نو مسلم منگول لشکری بھی شامل تھے، جن کا سردار ان دنوں محمد شاہ تھا۔ مال غنیمت کی وجہ سے الماس بیگ اور نصرت خان کے باز پرس کرنے پر وہ نو مسلم منگول بڑے برہم ہوئے، لہٰذا محمد شاہ نے اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے بہت سے لشکریوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس طرح لشکر کے اندر اس نے اچھی خاصی طاقت اور قوت حاصل کر لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ لشکر کے 3 بڑے سالاروں یعنی نصرت خان، عزیز الدین، الماس بیگ تینوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد محمد شاہ اپنے باغی ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ پہلے عزیز الدین پر حملہ آور ہوا۔ عزیز الدین کو قتل کرنے کے بعد وہ الماس بیگ کے خیمے کی طرف بڑھے۔ الماس بیگ کو اتنی دیر تک باغیوں کے ارادے سے آگاہی ہو چکی تھی۔ الماس بیگ کے پاس علاؤالدین خلجی کا بھانجا بھی موجود تھا۔ جب باغیوں کی ان کارروائیوں کا علم الماس بیگ کو ہوا تو وہ اپنے خیمے کے دوسرے دروازے سے نکل کر نصرت خان کے خیمے کی طرف بھاگ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ الماس بیگ کا ابھی برا وقت نہ آیا تھا اور خداوند تعالیٰ کو اس کا زندہ رکھنا منظور تھا، اس لیے وہ اپنے خیمے کی دوسری طرف سے نکل کر بھاگ گیا اور نصرت خان کے خیمے میں داخل ہوا۔ تاہم باغیوں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر علاؤالدین کے بانجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب الماس بیگ بھاگتا ہوا نصرت خان کے خیمے میں داخل ہوا اور صورتحال سے آگاہ کیا تو نصرت خان نے اسی وقت جنگ کے نعرے بجوا دیے۔ نعروں کی آوازیں سن کر لشکری یہ سمجھے کہ قلعہ جالور کے راجہ یا کسی اور دشمن نے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا ان لشکریوں نے اسی خیال کے پیش نظر جلدی اپنے آپ کو مسلح کر کے جنگ کی تیاری کر لی اور یہ سارے لشکری بڑی برق رفتاری سے نصرت خان کے خیمے کی طرف بھاگے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ لشکر کے اندر کچھ لوگوں نے بغاوت کر کے ایک المیہ کھڑا کر دیا ہے، تب وہ باغیوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ اکثر باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، باقی تتر بتر ہو کر بھاگ گئے۔ اس طرح جالور کے مقام پر لشکر کے اندر اٹھنے والی بغاوت کو ختم کر دیا گیا اور الماس بیگ اور نصرت خان اپنے لشکر کو لے کر دہلی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب یہ فتح مند لشکر دہلی پہنچا اور راجہ رائے کرن کی رانی کنول دیوی کی ملاقات علاؤالدین خلجی سے ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کنول دیوی جہاں انتہا درجے کی خوبصورت تھی، وہاں اخلاق و عادات، شیریں کلامی اور دل ربا اداؤں کی وجہ سے اپنا جواب آپتی۔ اس کی گفتگو، اس کی عادات اور خصلتوں سے علاؤالدین خلجی متاثر ہوا اور اسے مسلمان کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اس جنگ کے دوران ہاتھ آنے والے غلام ملک کافور کو خوب نوازا۔ اس کے بعد وہ راستے میں بغاوت کرنے والے سالاروں کی طرف متوجہ ہوا۔ جو سالار اس میں ملوث تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں اس سلسلے میں سخت ترین سزائیں دی گئی۔ اب علاؤالدین خلجی کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہو چکا تھا۔ گجرات کو فتح کرنے کے بعد اس کی سلطنت جنوب میں دور تک پھیل گئی تھی۔ اس دوران منگولوں کی طرف سے علاؤالدین خلجی کے لیے 2 مسائل کھڑے ہوئے۔ پہلا مسئلہ سیوستان میں اٹھا۔ ایک منگول سردار نام جس کا جلدی تھا ایک لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور سیوستان یعنی سندھ کے شمالی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ علاؤالدین خلجی اس صورتحال سے بڑا برہم ہوا اور ایک لشکر اپنے سالار ظفر خان کو دے کر بڑی دھوم دھام اور بڑی شان و شوکت سے رخصت کیا تاکہ منگول سالاروں پر جلدی حملہ آور ہو کر ان کے کیے کی سزا دی جائے۔ ظفر خان اس لشکر کو لے کر بڑی برق رفتاری سے شمالی سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ شمالی سندھ میں منگولوں اور ظفر خان کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ ظفر خان گو ملتان کا ایک جاگیردار تھا
لیکن جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، دلیری، شجاعت اور جرأت مندی میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا۔ شمالی سندھ میں منگولوں کے ساتھ اس کا خوفناک ٹکراؤ ہوا اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ظفر خان نے منگولوں کو بدترین شکست دے کر انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ شمالی سندھ کو ان سے خالی کروا لیا اور دشمن کو شکست دینے کے بعد منگولوں کے لگ بھگ 1700 افراد کو قیدی بنا کر فتح اور کامرانی کے نعرے بجاتا ہوا دہلی واپس آ گیا۔ منگولوں کی طرف سے علاؤالدین خلجی کے لیے دوسرا مسئلہ یہ اٹھا کہ ماضی میں ایک منگول سردار دردہ خان 1 لاکھ کا لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہوا تھا، جس لاہور کے نواح میں علاؤالدین خلجی نے بدترین شکست دی تھی، بہت سے منگولوں کو ہلاک کر دیا تھا اور باقی بھاگ گئے تھے۔ اب اس دردہ خان کا بیٹا نام جس کا قتل خواجہ تھا، اس بار وہ 2 لاکھ کا عظیم لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہوا۔ اس نے نہ صرف علاؤالدین خلجی سے اپنے باپ کی شکست کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا، بلکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ دہلی تک کے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں وہ اپنی حکومت قائم کرے گا۔ اس مقصد کے لیے قتلت خواجہ 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح بارش کرتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد اس نے پیش قدمی شروع کی۔ اس سے پہلے جب اس کا باپ دردہ خان 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو جو قصبہ، جو شہر اور جو علاقہ بھی اس کے سامنے آیا تھا، اس کو لوٹ مار، تباہ اور برباد کرتا چلا گیا تھا۔ لیکن قتلت خواجہ نے ایسا نہیں کیا۔ جس راستے، جس شہرا سے وہ گزرا، اس شہرا کے کنارے جو بھی شہر اور قصبے آئے، اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا، نہ راستے میں کسی شہر اور قصبے کو نقصان پہنچایا۔ دراصل وہ ہندوستان کی آبادی سے انتقام لینے نہیں آیا تھا، وہ تو ہندوستان پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ علاؤالدین کو تخت و تاج سے محروم کر کے وہ خود دہلی کے تخت کا وارث بن کر ان سارے علاقوں پر حکومت کرنے کا خواہاں تھا جو اس وقت علاؤالدین خلجی کی مملکت میں شامل تھے۔ لہٰذا دریائے سندھ کو عبور کر کے ان قصبوں اور دیہاتوں کو جو راستے میں آباد تھے اپنی ملکیت سمجھ کر آگے بڑھتا رہا، کسی پر کسی قسم کا حملہ نہ کیا، بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ مسافتوں کو سمیٹتا ہوا وہ آندھی اور طوفان کی طرح دریائے جہلم، چناب، دریائے راوی، ستلج، بیاس کو عبور کرتا ہوا اور دریائے جمنا کے کنارے جا پہنچا۔ قتلت خان 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ دریائے جمنا کے کنارے وسیع میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ قتلت خان کی آمد کا سن کر دہلی اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اس سے خوفزدہ ہو کر دہلی شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ اس طرح بے شمار لوگوں کے شہر میں پناہ گزین ہونے سے شہر کی آبادی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا تھا۔ گلی کوچے اور مسجد وغیرہ خلق خدا سے اس حد تک بھر گئی تھی کہ اللہ کی پناہ دہلی کے اصل باشندے اس ہجوم سے بہت گھبرا گئے اور اس طرح آنے جانے اور رسد و رسانی کے راستے بند ہو گئے تھے۔ مزید یہ کہ شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ دہلی کے لوگوں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علاؤالدین خلجی نے اپنے سارے امراء، سالاروں اور اراکین سلطنت کا اجلاس طلب کر لیا اور قتلت خان کے سلسلے میں ان سے مشورہ اور صلح کی۔ کہتے ہیں اس موقع پر علاؤالدین خلجی کے بعض امراء نے علاؤالدین خلجی کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا اور ہندوستانی لشکر کی کمزوریوں کو مناسب طریقے سے بیان کر کے اشارتاً یہ بھی کہہ دیا کہ جنگ میں شکست اور فتح دونوں ہی ممکن ہے۔ اپنے ان سالاروں کا جواب سن کر علاؤالدین خلجی نے برہمی کا اظہار کیا۔ علاؤالدین ترک تھا۔ ترک جہاں جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے وہاں وہ منگولوں کے طریقہ جنگ سے خوب واقف تھے، اس لیے کہ وہ منگولوں کے ہمسائے تھے۔ اس موقع پر علاؤالدین نے اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، عظیم و شان بادشاہوں کے لیے جنگ سے خوفزدہ ہونا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔